میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ شادی کے بعد میرے دونوں بیٹوں نے مجھے اور میرے شوہر کو حج پر بھیج دیا تھا۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی میرے دل سے دعا نکلی کہ ہے اللہ، میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی ہے، اب میرے سر پر کوئی بوجھ نہیں ہے، بس اب میرا شوہر مجھے طلاق دے کر فارغ کر دے، کیونکہ اپنے شوہر کے ساتھ میری زندگی ایک بوجھ کی طرح تھی اور میں کئی سالوں سے اس بوجھ کو سہ رہی تھی اور مزید برداشت کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میرا شوہر مجھے خود اس مقدس سرزمین پر لایا تھا۔ زیارت سے واپسی پر میں اور منور تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور ہم جلد از جلد ہوٹل پہنچنا چاہتے تھے۔ ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم نے کسی گاڑی کا انتظام نہیں کیا تھا اور پیدل ہی سفر کے لیے نکل پڑے تھے۔ لیکن کچھ ہی دیر میں میرا سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔ منور تو 80 سال کی عمر میں بھی کسی چاقو چوبند اور توانا مرد کی طرح قدم اٹھا رہے تھے، لیکن میرے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہی میری نظروں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں چکرا کر گر پڑی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے بستر پر موجود تھی۔ ایک انجان ملک اور ایک انجان شہر جس کی زبان بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہاں میں اسپتال کے بستر پر تنہا پڑی تھی، نہ جانے میرا شوہر کہاں چلا گیا تھا۔ خود کو اکیلا پا کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے نرسوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں تقریباً سب ہی لوگوں کو عربی زبان آتی تھی اور مجھے بالکل بھی عربی نہیں آتی تھی، اس لیے میں اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اپنے شوہر کو کیسے ڈھونڈوں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اس طرح کی کسی صورتحال سے نمٹ سکوں۔ جس کسی کو بھی پکارتی وہ عربی میں بات کرنا شروع ہو جاتا اور میں خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگتی۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تو خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر میں اپنے شوہر سے ہی بچھڑ جاؤں گی۔ میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور آنے والے وقت کی فکر میں میری جان نکل رہی تھی۔ میں سچے دل سے خدا سے دعا مانگنے لگی کہ وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور میری ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ میں یہ سوچ کر ہی ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر منور مجھے نہ ملا یا وہ اسپتال نہ آیا تو میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی، کس سے فریاد کروں گی۔ میری ساری زندگی ہی بڑی مشکلوں والی گزری تھی اور حج کے نام پر تو میں بہت زیادہ خوش تھی۔ کچھ تو اچھا ہونے جا رہا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ یہاں بھی آزمائش میری منتظر ہے۔ نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر میرے لیے ایک بڑی آزمائش کھڑی ہوتی تھی۔ یہاں آ کر بھی ایک آزمائش مجھ پر آ پڑی تھی۔ میرے شوہر منور کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور میں بے جار و مددگار رہ گئی تھی۔ یا اللہ، مجھے میرے شوہر سے ملوا دے، مجھ پر رحم کر، میں بہت ٹوٹی بکھری ہوں، مجھے مزید آزمائشوں میں نہ ڈالنا۔ میں ہاتھ پھیلائے روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ خدا کے بعد مجھے یہاں کسی کا آسرا نہیں تھا۔ دوا مانگتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک عربی ڈاکٹر میرے قریب آیا اور مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر بہت آہستہ سے اردو زبان میں کہنے لگا، خیریت تو ہے، آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ ایک عربی آدمی کو اتنی اچھی طرح اردو بولتے دیکھ کر پہلے تو میں حیران ہوئی اور پھر میں نے فوراً سے کہا کہ میرا شوہر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں تو یہاں حج کے لیے آئی تھی، لیکن چکرا کر ہی راستے میں گر پڑی۔ شاید یہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور مجھ سے گرمی برداشت نہ ہو سکی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں اسپتال کیسے پہنچی ہوں اور میرا شوہر کہاں ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ میرے پاس نہ ہی سامان ہے اور نہ ہی کوئی کاغذات ہیں۔ میرا بیگ بھی ہوٹل کے کمرے میں تھا جس میں میرا پاسپورٹ اور ضروری دستاویزات تھے، وہ اب میرے پاس نہیں ہیں۔ میں کس طرح اپنے شوہر کو تلاش کروں گی اور کیسے رابطہ کروں گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ پلیز کہیں سے مجھے میرے شوہر کو ڈھونڈ کر لا دیں یا مجھے میرے شوہر کے پاس بھیج دیں، اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے لگی تھی۔ مجھے اتنا زیادہ پریشان دیکھ کر وہ ڈاکٹر کہنے لگا، بی بی آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کے شوہر آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں تو وہ خود ہی آپ سے ملنے آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ضروری کام سے نکلے ہوں، آپ شام تک ان کا انتظار کر لیں، جب تک میں نرسوں کو آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ آپ کا بی پی لو ہے اور آپ کو آرام کی ضرورت ہے،
اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ شام کو پھر چکر لگائے گا اور اگر منور جب تک نہ آیا تو وہ میری ہر ممکن مدد کرے گا۔ ایک عربی آدمی کی مدد کا سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی، لیکن اسے تو یہاں کی ہر بات معلوم تھی۔ وہ یقیناً منور کو تلاش کر لے گا، لیکن حیرت تو مجھے اپنے شوہر پر تھی جو مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں نکل گیا تھا۔ میں نے کبھی منور کو اتنا لاپرواہ نہیں پایا تھا۔ شادی سے لے کر اب تک وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ یہ میں ہی تھی جو اس سے طلاق چاہتی تھی، کیونکہ اس کی اور میری عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں صرف 26 سال کی تھی جبکہ وہ 80 سال کا ایک بوڑھا آدمی تھا۔ آج تک میں نے اس سے جان چھڑوانے کے لیے ہر باز آزمایا تھا، لیکن آج جب وہ اس انجان ملک میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا تو میں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بغیر میری جان نکل جائے گی، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر میرا محافظ تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور میری دعاؤں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور ایسے ہی دوپہر سے شام ڈھل گئی، لیکن منور لوٹ کر نہ آیا۔ شام کو وہیں عربی ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا تو مجھے پریشان دیکھ کر منور کا پوچھنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میرے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور اب تو میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، میں کب تک ہسپتال کے بستر پر پڑی رہوں گی۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا اور ساتھ ہی آپ کے شوہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ جلد سے جلد آپ کو ان کے پاس پہنچا دوں۔ اس عربی کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ جو بھی تھا وہ میرے لیے ایک غیر مرد تھا۔ میں اس کے بھروسے کیسے اس کے گھر جا سکتی تھی؟ لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، کیونکہ نہ ہی مجھے اپنے ہوٹل کا نام معلوم تھا اور نہ ہی منور کا کوئی اتا پتہ تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، ایک انجان دیس میں آ کر ایک ہوٹل کا نام تک نہ یاد رکھ سکی۔ اگر مجھے ہوٹل کا نام ہی معلوم ہوتا تو وہ عربی ڈاکٹر مجھے کسی نہ کسی طرح اس ہوٹل تک پہنچا ہی دیتا۔ اس عربی ڈاکٹر عبداللہ نے اسپتال کے عملوں کو ہدایت کی کہ اگر میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آئے تو وہ فوراً اس سے رابطہ کرے۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر چلا آیا۔ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت عالیشان سا گھر تھا۔ اس نے ایک کمرہ کھول کر مجھے دیا اور کہنے لگا، آپ پریشان نہ ہوں، یہاں سکون سے رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اس وقت تک میری مہمان ہیں جب تک آپ کے شوہر منور کی کوئی خبر نہیں مل جاتی۔ میں نے آنکھ بند کر کے اس عربی ڈاکٹر کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی قابل بھروسہ نہیں رہا۔ منور مجھے چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا تھا؟ میں خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھ گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ دن بھی مجھے ہی دیکھنا تھا۔ جب میں اپنے شوہر کو کھو بیٹھی تھی، تھوڑی دیر بعد میں نے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر عبادت کرنے لگی۔ کل تک میں جس شخص سے جان چھڑانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی، آج اس سے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ قسمت بھی عجیب چیز ہے، مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، اور آگے جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ تو میری توقعات کے بالکل ہی برعکس تھا۔ میں 22 سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اماں کے مرنے کے بعد میری پھپھو نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ دراصل ان کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا اور وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے ابا کے آگے ہمیشہ میری کردار کشی کی اور ابا کو یہی بتایا کہ میں ابا کے کام پر جانے کے بعد محلے کے لڑکوں سے چکر چلاتی ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا ابا مجھ سے دور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ میری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں ابا کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آوارہ مزاج لڑکی ہوں، لیکن ابا کو مجھ سے کہیں زیادہ اپنی بہن کی باتوں پر بھروسہ تھا۔ مجھے اکلوتی پھپھو جو اماں کے مرنے کے بعد ہمارے ہی گھر پر قابض ہو کر بیٹھ گئی تھی، وہ تو چاہتی یہی تھی کہ کسی طرح مجھ سے جان چھڑا لے تاکہ ان کے بیٹے کی زندگی بھی بچ جائے اور ابا کی جائیداد بھی ان کے حصے میں آ جائے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ پھپھو بازار جا رہی تھی اور جاتے جاتے انہوں نے گلے کے ایک آوارہ لڑکے کو یہ کہہ کر ہمارے گھر بھیج دیا کہ میں نے اسے کسی کام سے بلایا ہے۔ وہ لڑکا تو دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا، کیونکہ میں خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ پھپھو نے ایسا جال بچھایا ہوا ہے۔ پھپھو نے پیچھے سے نہ صرف ابا کو بلکہ اپنے بیٹے ظہیر کو بھی بھیج دیا اور ان دونوں کی نظر میں بد کردار ثابت ہو گئی تھی۔
میں بہت روئی، گڑگڑائی، ابا اور ظہیر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن پھپھو کی چال بہت ہی کامیاب نکلی تھی۔ میرے لاکھ رونے کے باوجود بھی ابا نے میری ایک نہ سنی اور میرا نکاح ایک ایسے انسان سے کر دیا جس کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور اس کے 2 جوان بیٹے بھی تھے۔ یہ مشورہ بھی پھپھو نے ہی ان کو دیا کہ اسے سزا کے طور پر ایک بڈھے کے ساتھ رخصت کر دو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ باپ کی عزت کو روندنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ میں ابا کے حکم پر منور کی دلہن بن گئی تھی۔ ظہیر کی محبت کو دل میں لیے میں منور کے ساتھ رخصت ہو گئی، لیکن میں نے دل سے اسے کبھی اپنا شوہر نہیں مانا تھا اور اس کے دونوں بیٹوں کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، کیونکہ وہ دونوں شادی کے لائق ہو چکے تھے اور شادی کے بعد وہ اپنے الگ الگ مکان میں شفٹ ہونا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے پہلے اپنے بوڑھے باپ کی شادی کر دی تاکہ ان کے جانے کے بعد کوئی عورت تو ان کے باپ کو سنبھالے۔ منور کو یہی بتایا گیا تھا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، لیکن شادی کی رات ہی میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ایسے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مجبوری میں وقت گزارنے لگے تھے۔ میری شادی کے 1 سال بعد منور نے اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ طے کر دیا تھا اور بہت جلد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی تھی۔ میں دن رات دعا مانگتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح منور سے میری جان چھوٹ جائے۔ میرے دل میں ظہیر کی محبت اب بھی باقی تھی۔ منور کے دونوں بیٹے میری اور منور کی بہت عزت کرتے تھے اور منور کے کہنے پر ہی میں نے ان کی شادی کی ساری شاپنگ کی تھی۔ منور نے دونوں بیٹوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ شادی کے 1 ماہ بعد دونوں بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو حج پر بھیجنا چاہتے ہیں۔ حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ خدا کے گھر جا کر فریاد کروں گی تو ہو سکتا ہے میرے دن پھر جائیں اور منور سے میری جان چھوٹ جائے، لیکن جہاں آ کر میں جس طرح منور سے بچھڑی تھی، اب تو میں دیوانوں کی طرح اس سے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ میں پوری طرح پھنس چکی تھی اور اب اس عربی ڈاکٹر کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، لیکن رات ہونے کو آئی تھی، ڈاکٹر میرے پاس ہی نہیں آیا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ عربی تو ساری رات گھر میں ہی موجود نہیں تھا اور پھر صبح کے وقت جب وہ عربی گھر آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی اسپتال میں نائٹ ڈیوٹی تھی۔ اس کی بات سن کر میں دوبارہ سے رونے لگی تو وہ عربی مجھے یقین دلانے لگا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اور میرے شوہر کو ڈھونڈ نکالے گا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے اس عربی مرد کے گھر آئے 5 دن ہو چکے تھے۔ اب تو میں اس گھر کے در و دیوار سے بھی مانوس ہو چکی تھی۔ ایسے ہی ایک شام اس عربی ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی۔ چکر کاٹتے کاٹتے گھر کے پچھلے حصے میں پہنچی تو مجھے ایک دروازہ نظر آیا جو پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں کام کرنے والی ملازمہ نے بتایا کہ یہ اسٹور روم ہے اور بہت ہی کم کھلتا ہے۔ مجھے پرانی چیزوں کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے میں بنا سوچے سمجھے اسٹور میں داخل ہو گئی، لیکن سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے، کیونکہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جس کی جہاں ہونے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ ڈاکٹر کون تھا اور یہاں مجھے کیوں لایا تھا؟ اس چیز کا اس کے اسٹور روم میں بھلا کیا کام تھا؟ سارے سوال آپس میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ میرا شوہر کہاں ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اب تو مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ وہ عربی ڈاکٹر میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ہرگز بھی کوشش نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ اسے تو میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے باہر نکلتی، وہ عربی ڈاکٹر میرے پیچھے ہی وہاں چلا آیا اور مجھے اس روم میں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ کو اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ مجھے بتاؤ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا میرا شوہر کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے تمہارے ساتھ یہاں کیوں چھوڑا ہے؟ میرا شوہر منور ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہو تو نہیں گیا؟ میرے دل کے ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ میں دیار غیر میں بالکل بے آسرا رہ گئی تھی۔
मेरे सवालों का जवाब देने की बजाय डॉक्टर मुझे वापस मेरे कमरे तक ले आया और बिस्तर पर बैठाकर कहने लगा, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। ये कहकर इसने वो बैग खोला जिसे वो स्टोर रूम से उठाकर लाया था। वो मेरा बैग था जिसे मैं पाकिस्तान से अपने साथ लाई थी। वो बैग इसने स्टोर में मौजूद था, जबकि वो बैग तो बेहोशी के वक्त मेरे पास भी नहीं था, बल्कि होटल के रूम में था। तो वो इसके पास कहाँ से आया? इसी सवाल ने मुझे परेशान कर रहा था। डॉक्टर अब्दुल्ला ने वो बैग खोला और एक खत निकाल कर मेरे हाथ में थमा दिया, जिसमें एक खत के साथ कुछ कागजात भी मौजूद थी, जिन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए। इस खत में मुनव्वर ने लिखा था कि मुझे माफ़ कर देना मेरी प्यारी बीवी, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ तुम्हें रुखसत किया है। मैंने ज़िंदगी का 1 साल तुम्हारे साथ ये सोचकर गुजारा कि शायद मेरे मोहब्बत तुम्हारे दिल को मोम कर दे। मैं इस उम्र में शादी नहीं करना चाहता था, मगर ये फैसला मेरे दोनों बेटों ने किया था, और वो मेरे बेटे कम और मेरे दोस्त से ज़्यादा हैं। मेरे बेटों ने भी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने की बहुत कोशिश की। मैंने भी तुम्हारा दिल जीतने के लिए बहुत कोशिश की, मगर हम सब नाकाम रहे। मैं जान गया था मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ बांधे हुए हूँ, और ये जुल्म है। इसलिए इस मुकद्दस सरजमीन पर आने के बाद मैंने इस बोझ से छुटकारा पाना ठीक समझा, और मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो और तुम अपनी मर्जी से अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। तुम्हारी बेहोशी कुदरती तौर पर नहीं थी, बल्कि मैंने तुम्हें दवा दी थी और जानबूझकर तुम्हें अस्पताल में छोड़ा था। डॉक्टर अब्दुल्ला बहुत ही काबिल डॉक्टर है, और वो मेरे एक दोस्त का बेटा है। मैं जानता हूँ वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, और मैंने इसे कहा है कि वो तुमसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी को संवार दे। तुमने मेरे साथ बहुत अरसा न करदा गुनाहों की सज़ा भुगती है, लेकिन तुम्हें भी खुशियों भरी ज़िंदगी मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम इसकी हकदार हो। सही वक्त आने पर डॉक्टर अब्दुल्ला तुम्हें मेरे ख़त के साथ साथ तलाक के कागजात भी दे देगा। शरई तौर पर जो भी हुक्म बनता है तुम इस हिसाब से इद्दत पूरी करके डॉक्टर अब्दुल्ला से शादी कर लेना। वो 30 साल का एक जवान मर्द है, और वो भी तुमसे शादी करने के लिए राज़ी है। इसकी रजामंदी से ही ये सब कुछ हुआ है। इसके पास ना ही पैसे की कमी है और ना ही इसमें कोई बुराई है। अलबत्ता इसके माँ बाप काफ़ी अरसा पहले इंतकाल कर गए थे, इसलिए वो तन्हाई का शिकार है। तुम अपनी मोहब्बत से इसकी ज़िंदगी में रंग भर देना। वो भी तुम्हारे ज़रिए अपनी कमियों को पूरा कर लेगा, और तुम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे। मैं अपना हज मुकम्मल करके वापस अपने वतन लौट जाऊंगा, और दुआ करूंगा तुम हमेशा खुश रहो। मुनव्वर का हाथ पकड़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए वापस जा चुका था। मेरी सालों की दुआएं कबूल हो गई थी। मैं यही तो चाहती थी कि वो मुझे आज़ाद कर दे और मेरी शादी किसी जवान से हो जाए, लेकिन आज जब ये हुआ तो मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था। किसी चीज़ की चुभन थी जो मुझे खाए जा रही थी। डॉक्टर अब्दुल्ला ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा कि मैं ये सब कुछ आपको फ़ौरन ना बता सका कि कहीं आप इस बात को बर्दाश्त ना कर सकें। मुनव्वर जा चुका है और वो आपको मेरे हवाले कर गए हैं। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पल भर में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुआएं पूरी कबूल हो चुकी हैं, ख़ासकर वो दुआ जो मैंने बैतुल्लाह में मांगी थी, क्योंकि मैं यही तो चाहती थी मेरी एक 80 साला बूढ़े से जान छूट जाए। और आज मेरी जान छूट गई थी, लेकिन जो भी हुआ था बहुत अचानक हुआ था, इसलिए मैं ज़हनी तौर पर इसे कबूल नहीं कर पा रही थी। और जब डॉक्टर अब्दुल्ला ने पूरे खलूस से दोबारा अपना सवाल दोहराया तो मैं इनकार न कर सकी। बड़े अरसे बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियों के रंग खुल गए थे। अगर किसी बात का दुख था तो वो मुनव्वर से इस तरह अचानक बिछड़ जाने का था। मुनव्वर ने साबित कर दिया कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। वो मेरे बाप और ज़हीर की तरह नहीं थे। उन्होंने इंसानियत को तरजीह दी थी और मुझे आज़ाद करके एक खुशी और बड़ी ज़िंदगी मेरी झोली में डाल दी थी। इद्दत मुकम्मल होने के बाद मैंने अब्दुल्ला से शादी कर ली। आज हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और हम सऊदीया में ही एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी अब्दुल्ला मुनव्वर को फ़ोन करते हैं तो मुझे इनकी खैरियत का इल्म हो जाता है।
میرا اپنے ماں باپ سے تو کوئی تعلق نہ رہا، لیکن میں منور کی دعاؤں کے حصار میں ضرور ہوں۔ آپ نے بھی منور جیسے انسان دیکھے ہیں جو خود سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل ساتھی کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا منور نے اس طرح مجھے اچانک طلاق دے کر ٹھیک کیا تھا؟ وہ یہ سب مجھے بتا کر بھی تو کر سکتے تھے، لیکن شاید ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے منہ پر مجھے چھوڑ کر چلے جاتے، اس لیے انہوں نے اس چور راستے کا انتخاب کیا تھا۔ میں آج منور اور ان کے دونوں بیٹوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں میں بھی خوشیاں بھر دے۔ آمین۔